صحت اور امراض اس سبق میں ہم متعدی امراض کو پڑھ رہے، اس میں اگلی بیماری ہے ہیضہ۔ سب سے پہلے ہم کو دیکھنے کا ہے کہ ہیضے کی وجہ کیا ہے، یعنی یہ بیماری انسان کو کیوں ہوتی۔ تو یہ بیماری ایک بیکٹیریا سے ہوتی جس کا نام ہے وائبرو کالری۔ چونکہ یہ بیماری وائبرو کالری نام کے بیکٹیریا سے ہوتی ہے، اسی لیے اس بیماری کو انگریزی میں کالرا بھی کہا جاتا۔ تعدیہ کا واسطہ یا مرض کا پھیلاؤ، یعنی یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں یا کسی انسان کے جسم میں اس بیماری کے جراثیم کس طرح داخل ہوتے۔ تو یہ بیماری بھی آلودہ پانی اور غذا کے ذریعے منتقل ہوتی ہے، یعنی آپ جس پانی کا استعمال کر رہے یا غذا کا استعمال کر رہے، اگر اس غذا میں وائبرو کالری نامی بیکٹیریا موجود ہے تو آپ کو اس بیماری کا خطرہ لاحق ہوتا یا یہ بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا۔ اس کے بعد بیماری کی علامتیں، یعنی آپ کو یہ بیماری ہے یا کسی انسان کو یہ بیماری ہے، یہ آپ کن باتوں کو دیکھ کر پہچانیں گے، یعنی یہ بیماری کی علامتیں کیا ہے۔ تو سب سے پہلی علامت ہے یہ بیماری کی کہ اس بیماری میں پیٹ میں درد ہوتا، اور پیٹ میں درد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیماری کے بیکٹیریا جب انسان کے جسم میں داخل ہوتے اور وہ معدے تک پہنچتے اور آگے پہنچتے، تو یہ ہمارا ہاضمے کا نظام ہے، یہ ہاضمے کے نظام کو یعنی معدہ، آنت، آگے بڑی آنت وغیرہ پر یہ برا اثر کرتے، اور برے اثر کی وجہ سے انسان کے پیٹ میں درد ہوتا۔ پھر کیا ہوتا؟ انسان قے کرتا، اس کو قے ہوتی، کیونکہ ان کے یہاں پر پہنچنے کے بعد ظاہر سی بات ہے بیکٹیریا بھی جاندار ہے، اور جاندار اپنی غذا یہاں سے حاصل کرتے، یعنی بیکٹیریا اپنی ہاضمے کے نظام سے اپنی غذا حاصل کرتے، تو غذا حاصل کرنے کے دوران وہ یہاں پر زہریلے مادوں کا اخراج کرتے، اس لیے ان زہریلے مادوں کو جسم کے باہر کرنا ضروری ہے، اور نقصان دہ چیزوں کو ہمارا جسم قے کر دیتا، اسی لیے یہ مریض کو قے ہوتی۔ ساتھ ہی ساتھ جلاب ہوتے، یعنی لیٹرین ہوتے، یعنی گندے مادے لیٹرین کے ساتھ جسم کے باہر خارج کر دیے جاتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ قے اور جلاب یہ دونوں کی وجہ سے انسان کے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی، اور کمی کے سبب، پانی اور نمکیات کی کمی کے سبب یہ انسان کے پیروں میں کھچاؤ ہوتا، ایک خاص قسم کا درد ہوتا۔ تو یہ ہے یہ بیماری کی علامتیں، یعنی آپ بیماری کو پہچانیں گے ان علامتوں کو دیکھ کر۔ اور اس میں آخری بات ہے بیماری کی روک تھام اور علاج۔ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ بیماری آلودہ غذا اور پانی کی وجہ سے ہوتی، اس لیے آپ کو ان دونوں کے تعلق سے احتیاط برتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ پانی کی صفائی کا دھیان رکھیں گے، یعنی پانی کو چھان کر اور ابال کر پئیں گے تاکہ اس میں موجود کالرا کے بیکٹیریا، ہیضے کے بیکٹیریا ختم ہو جائیں۔ بالکل اسی طریقے سے غذا کی صفائی کا بھی آپ بھرپور دھیان رکھیں گے، اور غذا کی صفائی کا دھیان رکھنے سے مراد آپ کو اگر پھل اور سبزیوں کو استعمال کرنے کا ہے تو آپ ان کو دھو کر استعمال کریں گے، غذا کو تازہ کھانے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ غذا کو ڈھک کر رکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ذاتی صفائی کا دھیان رکھنا ہے۔ اب ذاتی صفائی سے
مراد کچھ باتیں جیسے کھانا کھانے کے پہلے ہاتھ دھونا، بیت الخلا سے آنے کے بعد اچھے طریقے سے ہاتھ دھونا، اس کے علاوہ کھانا کھاتے وقت بالوں کو ہاتھ نہ لگانا، یا اس ٹائپ کی احتیاط آپ کو برتنا ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ اس تعلق سے احتیاطی تدبیر ہے، اور وہ یہ ہے، آپ اس کو انسدادی تدبیر بول سکتے، یعنی بیماری ہونے کے پہلے اس کی روک تھام کرنے کی ایک تدبیر ہے کہ جب حیضے کی جب وبا چلتی تو حیضہ ہونے کا خطرہ سبھی لوگوں کو ہو جاتا، تو ایسے وقت میں حیضے کے لیے ٹیکا لگا لینا۔ اگر آپ نے حیضے کا ٹیکا لگا لیے تو آپ کو آئندہ وہ بیماری ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ ہے حیضے کے لیے احتیاطی تدابیر۔